الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سورہ طور کی آیت نمبر 21 میں فرماتے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی راہ ایمان میں ان کے پیچھے چلی، ہم ان کی اولاد کو بھی اور ان کے درجات تک پہنچا دیں گے اور ان کے اعمال سے کچھ کم نہ کریں گے۔ ہر شخص اپنے اعمال میں پھنسا ہوا ہے۔ السلام علیکم، میں مس امینہ جاوید۔ آج ہمارا موضوع ہے دی بگننگ آف ایجوکیشنل جرنی، یعنی تعلیمی سفر کا آغاز۔ اس کا اہم محرک ہے آپ کا بچہ۔ آج کل عموماً 3 سال یا پھر پونے 3 اور تقریباً 2.5 سال میں بچے کی اسکولنگ شروع ہو جاتی ہے۔ اکثر والدین یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ چھوٹا ہے، پینسل پکڑنا، بیٹھنا اور خود سے کام کرنے کی عادت سیکھ جائے گا۔ یہ خیال بالکل غلط ہے، کیونکہ بچے کی تربیت پہلے ہی دن سے شروع ہو جاتی ہے۔ ماہر نفسیات کا کہنا ہے کہ شروع کے 3 سال کسی بھی بچے کی زندگی کا بہت اہم حصہ ہوتے ہیں، اور تقریباً جو کچھ وہ آگے جو پروان چڑھتا ہے انہی 3 سال میں جو کچھ سیکھتا ہے وہی چیزیں آگے جا کر اس کے کام آتی ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بچوں کی گھر میں بھی اور اگر اسکول میں بھیجیں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ استاد اور والدین کا تعلق اچھا ہو، وقتاً فوقتاً بچے کی تعلیم اور دیگر معاملات کا معلوم ہوتا رہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جب بچے کے اسکول میں اورینٹیشن میٹنگ ہو تو آپ ضرور جائیں۔ اورینٹیشن میٹنگ کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسی میٹنگ جس میں کسی والدین کو یہ بتایا جاتا ہے اسکول کا وے آف ٹیچنگ کیا ہے، بکس کیا ہیں، کیونکہ بکس تقریباً دیکھنے میں ایک جیسی لگتی ہیں، مگر ہر بک کسی نہ کسی طرح کر کے بچے کی تربیت کر رہی ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جو ٹیچر ہوتے ہیں وہ ٹرینڈ ہوتے ہیں، پھر انہیں پتہ ہوتا ہے کہ بک کا استعمال کیسے کرنا ہے۔ اکثر جو بک کے اوپر جو پیج پہ جیسے ہم بک کھولتے ہیں اس میں سوال ہوتا ہے کہ رنگ بھریں۔ ٹھیک ہے، رنگ تو بھرنا ہے، مگر رنگ بھرنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے، اور کس طرح کر کے بچے کو کہا جاتا ہے کہ کون سا رنگ کروانا ہے، تاکہ اس سے بچے کو یہ چیز لگے کہ واقعی اس نے ایسی چیز کوئی دیکھی ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ کچھ والدین کتابوں کو سمجھتے ہی نہیں۔ ظاہر ہے جب اورینٹیشن میٹنگ نہیں اٹینڈ کریں گے تو ان کو کتابیں بھی سمجھ نہیں آئے گی، اور ان کا خیال یہ ہوتا ہے بس بچے کو پینسل دے دی اور وہ کام کرتا رہے گا، چلو بیٹھا ہوا ہے لگا ہوا ہے۔ یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ اس کتاب کا جو اصل مقصد ہے وہ بالکل فوت ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب بچوں کو اسکول سے ہوم ورک دیا جائے تو ٹیوشن پہ نہ چھوڑیں۔ ٹھیک ہے، اگر بچے ٹیوشن جاتے ہیں، اکثر بچے نہیں اپنی خاص کر نہیں گھر میں سنتے، بڑے بہن بھائیوں سے یا ماں سے نہیں پڑھتے، چلیں ٹیوشن اچھی بات ہے کہ آپ ٹیوشن بھیج رہے ہیں، بھیج دیجئے، مگر ظاہر ہے جس کا جو وہ ہوتا ہے مسئلہ، مگر صرف ٹیوشن پہ نہ چھوڑیں۔ آپ خود بھی دیکھیں، چیک کریں کہ بچے نے کس طرح کام کیا، کیونکہ اکثر ٹیوشن والی بچوں کو کتابیں دے دیتی ہیں اور بچے تو چھوٹے ہوتے ہیں، بس وہ پیج پلٹتے جاتے ہیں اور کام کرتے جاتے ہیں۔ اور سب سے اہم چیز ہوتی ہے کہ پی ٹی سی یعنی پیرنٹس ٹیچر میٹنگ، یہ ایک بہت اہم چیز ہے۔ اس کو اکثر والدین اتنا معمولی سمجھتے ہیں، چلو نرسری کلاس میں تو پڑھ رہا ہے، ابھی تو بچہ جانا شروع ہے، کیا ضرورت ہے جانے کی، اور یہی ہوگا، شرارتیں کرتا ہوگا۔ بالکل غلط ہے۔ آپ ضرور پیرنٹس ٹیچر میٹنگ اٹینڈ کریں۔ اس سے کیا ہوگا، ایک تو یہ ہوگا کہ آپ کو جو بھی مسائل ہیں آپ ٹیچر سے بات کر سکیں گے، جو اسکول کی انتظامیہ ہے اس کے علم میں لے آئیں گے اگر کوئی مسئلہ ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ اس سے ٹیچر اور پیرنٹ کا ایک بہت اچھا تعلق بنتا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ٹیچر کو بھی احساس ہوتا ہے کہ یہ بچے، یہ جو پیرنٹس ہیں یہ کنسرن پیرنٹس ہیں، یہ اپنے بچے کی تعلیم کے لیے پریشان ہیں اور جو بھی میرے پاس بار بار آ رہے ہیں۔ اور سب سے اہم بات یہ، اگر آپ کو ادارے سے یا ٹیچر سے کوئی بھی شکایت ہو تو براہ مہربانی آپ ٹیچر سے ہی بات کریں۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ اگر کسی اور سے کسی دوسرے ٹیچر سے یا ایسے کہہ کر جائیں گے، اس سے وہ بات پہنچے گی ٹیچر تک بہت ہی الگ طریقے سے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ پیرنٹس اور ٹیچر میں بہت گیپ آ جاتا ہے جو کہ بچے کے لیے صحیح نہیں ہے۔
اور ایک اہم بات، اگر کوئی مسئلہ ہو، مثلاً جیسے بچوں کو ہوتا ہے کہ کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے بچے کے ساتھ، کوئی صحت کا ہے یا کوئی اور قسم کا مسئلہ، تو آپ ٹیچر کو ضرور بتائیں. دیکھیں اس سے کیا ہوگا، جب پڑھائی کے دوران اگر بچہ اس مسئلے سے دو چار ہوا تو ٹیچر کو پہلے سے پتہ ہوگا کہ یہ بچہ اس مسئلے کا شکار ہے، وہ بہتر طریقے سے اس کو حل کرنے کی کوشش کرے گی. اب آپ کو میں ایک بہت ہی مزیدار قصہ سناتی ہوں. ایک مرتبہ ایک ٹیچر کی کلاس میں ایک بچی کا ایڈمیشن ہوا جو کہ اردو بولنا بالکل بھی نہیں جانتی تھی. پہلے دن تو جناب وہ روتی رہی. دوسرے دن جب ٹیچر نے ڈائری میں لکھا کہ آپ بچے کی گھر سے کوئی آئے تو کچھ پردے کا ایشو تھا، اس لیے ان کی والدہ نہیں اور ان کی دادی آئیں، بچے کی دادی اس بچی کے ساتھ آئیں. اب کیا ہوا کہ وہ اردو وہ سمجھے ہی نہیں. اب بچی کے ساتھ وہ جا کر خود بھی کلاس میں بیٹھ گئی اور بچی کی اور ان کی جو ہے بحث چلنے لگی. اب ٹیچر بھی اور پوری کلاس کے بچے بھی بیچارے ایسے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے. اب وہ اس کے بعد کیا ہوا، اس بحث میں ہی جو دادی تھی انہوں نے اس بچی کو مارنا شروع کر دیا. اب تو جناب بس تماشا ہی بن گیا کلاس میں. بچی آگے آگے، دادی پیچھے پیچھے، اور سب بچے وہ تماشا دیکھ رہے ہیں. سب بچے کیا، دوسرے کلاسز والے بھی دیکھ رہے ہیں اور ایک تماشا لگ گیا. خیر پھر ٹیچر نے ایک ایسی ٹیچر کو بلایا جو کہ ان کی زبان سمجھتی تھی، اور پھر انہوں نے ان کی زبان میں انہیں سمجھایا کہ بھئی ایسا مت کریں، یہ اسکول ہے اور آپ کے ایسا کرنے سے سب ڈسٹرب ہو رہے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی سمجھ میں ڈالی اور وہ رکی. پھر ٹیچر نے ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اس سے تو بہتر ہے میں خود ہی ہینڈل کر لوں گی، کیونکہ ظاہر ہے اب کم از کم جب ہم دیکھیں اس سارے مسئلے سے ہم اس قصے کا سنانے کا مقصد کیا تھا. اس کا مقصد یہ تھا، دیکھیں جب جیسے ہمارے ہاں ایک تو اردو زبان ہوتی ہے، ایک انگلش بھی سکھائی جاتی ہے اسکول میں، اور ایک اس بچے کی اپنی مادری زبان ہوتی ہے جو گھر میں بول جاتی ہے. کسی گھر میں بلوچی، پٹھانی، پشتو، فارسی، ہند کو بہت ساری زبانیں بولی جاتی ہیں. تو اور بہت سے گھروں میں میمنی بولی جاتی ہے. تو بچوں کو نا آپ پہلے سے تھوڑا اردو سکھا دیں، کیونکہ دیکھیں ہر اسکول، ہر جو ٹیچر ہے وہ ضروری تو نہیں کہ اسی کمیونٹی کی ہو جس کا بچہ ہے. ظاہر اس کو زبان نہیں آتی ہوگی مگر اردو تو سب کو ہی آتی ہے. تو یہ ایک بہت اہم بات ہے. اور اگر آپ اپنے بچے کی کہ اس ایجوکیشنل جرنی کو اس کے لیے ایک بہت پلیزنٹ اور بہت اچھا بنانا چاہتے ہیں تو پلیز برائے مہربانی ان باتوں پہ عمل کیجیے. کیونکہ یہ جو میں آپ سے باتیں کر رہی ہوں یہ ٹیچرز کے تجربات اور ماہر نفسیات جو کہتے ہیں انہی کے روح سے میں آپ کو بتا رہی ہوں. اور انشاءاللہ اگر آپ ان پر عمل کریں گی تو آپ کے بچے کا جو یہ تعلیمی سفر ہے نا یہ بہت شاندار ہوگا. اور وہ ہمیشہ یاد کرے گا کہ، اور ہمیشہ وہ اس بات کا یاد بھی رکھے گا اور شکر بھی کرے گا کہ اس کا تعلیمی سفر بہت خوبصورتی سے شروع. اللہ تعالیٰ آپ کے سننے اور میرے کہنے کو قبول کرے. اے اللہ کوئی کام آسان نہیں بجز اس کے جس کو تو آسان کر دے، اور تو جب چاہے سنگلاخ زمینوں کو بھی نرم و ہموار کر دے. آمین. السلام علیکم.